محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن کن پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اوپر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اوپر اٹھایا جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھیں، جن کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، جن کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، ان خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و احترام کی زندگی عطا فرمائی اور فرمایا سنو، یہ تمہاری بیٹیاں، یہ تمہاری بہنیں، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری مائیں وجہ امتیاز ہیں، وجہ ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ آپ نے بیٹی کو عزت دی، بہن کو احترام دیا اور بیوی کو وقار دیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی۔ عظیم ہے ہمارا قائد، عظیم ہے ہمارا رہنما، آپ پر قیادت اور آپ پر رہنمائی ختم۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جس کے پاس ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، جنت میں جانے کا سامان ہے، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت بیٹیوں کے ذریعے تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، جنت میں تمہارے مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو بہنیں ہیں، یہ بہنیں تمہارے لیے عزت و وقار کا ذریعہ ہیں، ان کی خدمت کرو، جنت ملے گی۔ جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ بیوی کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تمہاری داشتہ نہیں ہے، یہ تمہاری خادمہ نہیں ہے، بلکہ بیوی کو وقار دیا اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا کر کے دکھائی، سمجھا کر کے دکھائی، یہ عظیم نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ماں کا معاملہ تو کیا ہے جناب علی، ماں کے قدموں کی دی جنت ہے، باپ کے مقابلے میں 3 گنا اس کا درجہ عنایت فرمایا ہے۔ شکم میں رکھتی ہے، وہ پریشانی کے ساتھ پیدائش کے مرحلے سے گزرتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور اس کی زندگی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اور ہمیشہ وہ سراپا محبت بنی رہتی ہے۔ بھائی پوچھتے ہیں کیا کما کے لائے گلف سے، بیوی پوچھتی ہے کہ پیسے کتنا اکٹھا کیے، لیکن جب آدمی اپنے گھر ہانپتا کانپتا پہنچتا ہے تو ماں اپنے آنچل سے اس کے چہرے کے پسینوں کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹے کچھ کھایا بھی تو نے؟ ماں عظیم نعمت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ بلند فرما دیا۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربندی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے جہاں مردوں نے اور صحابہ کرام نے کام کیا ہے وہاں صحابیات کے رتبے بلند ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بدھائی۔ ہزاروں علماء کرام ایک پلڑے پر رکھے جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر، تو ان کا پلڑا جھک جائے گا۔ نبی وقت کو تسلی دینے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آبدیدہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے عائشہ خدیجہ کا کیا پوچھنا، جب دنیا نے جھٹلایا تو اس نے مجھے تسلیم کیا، جب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تو اس نے مجھے پناہ دی، جب لوگوں نے مجھے ہراساں کیا تو اس نے مجھے تسلی دی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندر ہیں۔ کہا خدیجہ سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام بھیجتا ہے۔ کیا رتبہ ہے یہ عزت و احترام کی جو زندگی خواتین کو دی ہے وحدہ لا شریک نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی، یہ اس دین کا حصہ ہے۔ حضرت سمیہ کو کون نہیں جانتا، پہلا خون اسلام کے راستے میں بہا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، سفر ہجرت ان کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت حفصہ کو کون نہیں جانتا، حضرت ام عمارہ کی جو تلواریں تھیں جس سے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے وحد کے میدان میں تلوار چلائی ہے، ان کا تذکرہ کون نہیں کرتا۔ حضرت ام طلحہ جنہوں نے مہمان نوازی کی، ان کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اور حضرت خنسہ جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دیا، سب شہید ہو گئے، یہ وہ خواتین جنت ہیں جن کے ذریعے دین آگے بڑھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جا رہے تھے تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سینے اور تھوڑی کے درمیان آپ کا انتقال ہوا۔ تسلی دینے والی یہ خاتون، اس دنیا سے رخصت کرنے والی ایک دوسری خاتون ہماری ماں، یہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے تم اس دنیا میں چند دنوں کے لیے ہو، تمہیں اپنے رب کی طرف حاضر ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ وسائل کی دنیا ہے، محنت کی دنیا ہے، مشقت کی دنیا ہے، صرف دعاؤں کی دنیا نہیں ہے۔ دعا اول ہے، دعا آخر ہے، لیکن یاد رکھو میری امتیوں، دعا کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، لیکن وسائل اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے اگر دعا کر دیتے تو کفر اور شرک بھسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، آپ کو جنگیں نہیں لڑنی پڑتی، مشرکین مکہ آپ پہ پل نہیں پڑتے، آپ کو ستاتے نہیں، آپ دعا کر دیتے خانہ کعبہ میں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آپ رہتے دنیا تک کے پیغمبر ہیں،
آپ کو وسائل اختیار کرنے ہیں، آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہے، مائکرو فلائننگ کرنی ہے، وسائل کے ساتھ ساتھ اچھے افراد تیار کرنے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کو اس زمین پر اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہیں، آپ کے گردن مبارک میں رسی لپیٹ کر کے اس کو گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سجدے میں ہیں تو اونٹ کی ووجھ آپ کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہیں، وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہماری دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہالہان ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ اس زمین پر جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کبھی بھی سکون کے ساتھ اس زمین پر آپ نہیں رہے، تاکہ امت جہنم سے بچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب و بلا کی یہ زندگی، اور فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو پریشانیوں سے گھبراتے ہو سن لو، میرا نبی وہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے قدوہ اور اسوہ ہے، جب اس دنیا میں نہیں آتا اس وقت اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، وہ دادا جو اس کی کفالت کرتا ہے اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بظاہر حالات سب مایوس کن ہوتے ہیں، لیکن میں ہوں جو رتبے بلند دینے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لڑکیاں ملی، دشمنان کہتے تھے ارے ان کی تو جڑ کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا اللہ کے نبی پریشان نہ ہوں آپ، جڑ تو ان کی کٹی ہوئی ہے، نشانیہ هو الابتر۔ اور یاد رکھیے کہ پوری دنیا کا جو مزاج تھا اور جاہلیت کا جو مزاج تھا، اور آئندہ آج بھی ہمارا جو مزاج ہو بدلنا چاہیے، قرآن نے ثابت کر کے دکھا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ تو خاتم النبی ہیں، رسول امت ہیں، صرف لڑکیاں ان کو ملی ہوئی ہیں۔ اور لڑکیوں سے عزت ملتی ہے، لڑکیوں سے شرف ملتا ہے۔ جن کے 10 لڑکے تھے ان کو آج دنیا یاد کرنے والی نہیں ہے، ابو لہب ابو جہل کو دنیا یاد کرنے والی نہیں ہے، ان پر لعنت بھیجتی ہے، لیکن کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کے ذریعے آپ کو جو رتبہ ملا ہے وہ دنیا کو بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے پاس صرف لڑکیاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکنڈ کا 1000واں اور لاکھواں حصہ ایسا نہیں گزرتا کہ پوری دنیا سے آپ کے روضے مبارک پر درود و سلام کی بارش نہ ہوتی۔ یہ ہے وہ اللہ رب العزت کے اعزاز، یہ ہے جو اللہ رب العزت کا انعام جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ دوستو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان ساری باریکیوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر قیام عدل و قسط کیا ہے، اس زمین پر انصاف قائم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو برپا کیے گئے تھے۔ جہاں آپ کے بڑے کام تھے اس میں سب سے بڑا جو آپ کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء اس زمین پہ بھیجے، کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی نازل کی تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ جیسے سارے انبیاء اس زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے۔ بنو مخزوم کی فاطمہ جب پکڑی گئی چوری کرنے میں اور اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا اور صحابہ نے سفارش شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا پچھلی قومیں جو تھیں وہ اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی چھوٹا آدمی گناہ کرتا تھا تو اس سے حد نافذ کرتے تھے، بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا پیسہ لے کے چھوڑ دیتے تھے۔ قسم خدا کی میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا جو نظام عدل و قسط ہے۔ آج ضرورت ہے دنیا کو اس نظام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں قائم کیا تھا، اور آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے اس کو آگے بڑھایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔